اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا تو بے شک اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، اور جس نے کفر نہ کیا ہو وہ خواہ کتنا ہی گناہگار اور کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تب بھی اس کے لیے جہنم میں ہمیشہ کا داخلہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کی مغفرت اللہ عز و جل کی مشیت یعنی اس کے چاہنے پر ہے۔ چاہے تو وہ کریم معاف فرما دے، اور چاہے تو اس بندے کو اس کے گناہوں پر عذاب دینے کے بعد پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے۔ اس آیت میں یہودیوں کو ایمان لانے کی ترغیب ہے۔ مغفرت کی امید پر گناہ کرنا بہت خطرناک ہے۔ یہ یاد رہے کہ کفر کے علاوہ قیامت کے دن ہر گناہ کے بخشے جانے کا امکان ضرور ہے، مگر اس امکان کی امید پر گناہوں میں پڑنا بہت خطرناک ہے، بلکہ بعض صورتوں میں گناہ کو ہلکا سمجھنے کی صورت میں خود کفر ہو جائے گا۔ کتنا کریم ہے وہ خدا عز و جل جو لاکھوں گناہ کرنے والے بندے کو معافی کی امید دلا رہا ہے، اور کتنا گھٹیا ہے وہ بندہ جو ایسے کریم کے کرم و رحمت پر دل و جان سے قربان ہو کر اس کی بندگی میں لگنے کی بجائے اس کی نافرمانیوں پر کمر بستہ ہے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ سلطان دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے امان دیجئے تاکہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خدا کا کلام سنوں کہ اس میں میری مغفرت اور نجات ہے۔ ارشاد فرمایا، مجھے یہ پسند تھا کہ میری نظر تم پر اس طرح پڑتی کہ تو امان طلب نہ کر رہا ہوتا، لیکن اب تو نے امان مانگی ہے تو میں تمہیں امان دیتا ہوں تاکہ تو خدا عز و جل کا کلام سن سکے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر۔ ترجمہ: اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے۔ وحشی نے کہا، میں شرک میں مبتلا رہا ہوں اور میں نے ناحق خون بھی کیا ہے اور زنا کا بھی مرتکب ہوا ہوں، کیا ان گناہوں کے ہوتے حق تعالی مجھے بخش دے گا؟ اس پر سرکار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی اور کوئی کلام نہ فرمایا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ترجمہ: مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ وحشی نے کہا، اس آیت میں شرط کی گئی ہے کہ گناہوں سے مغفرت اسے حاصل ہوگی جو توبہ کر لے اور نیک عمل کرے، جبکہ میں نیک عمل نہ کر سکا تو میرا کیا ہوگا؟ تب یہ آیت تلاوت فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ: بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اب وحشی نے کہا، اس آیت میں مغفرت مشیت الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ ممکن ہے میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کے ساتھ حق تعالیٰ کی مشیت مغفرت وابستہ نہ ہو۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ترجمہ: تم فرماؤ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ یہ آیت سن کر وحشی نے کہا، اب میں کوئی قید اور شرط نہیں دیکھتا، اور اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ مدارج کے علاوہ بقیہ کتابوں میں یہ مذکور ہے کہ یہ عرض و معروض نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نہ ہوئی بلکہ دوسرے ذریعے سے ہوئی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ ترجمہ: کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاکیزہ بنا دیتا ہے، اور ان پر کھجور کے اندر کی جھلی کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الذین یزکون انفسہم، جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ یہ آیت یہود و نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنے آپ کو اللہ عز و جل کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہود و نصارہ کے سوا کوئی جنت میں نہ داخل ہوگا، اور یوں اپنی تعریف آپ کرتے تھے، اور وہ بھی جھوٹی۔ خود پسندی کی مذمت۔ اس آیت کریمہ میں خود پسندی کی مذمت کا بیان ہے۔ خود پسندی یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دینی یا دنیاوی کوئی نعمت عطا کی ہو
اور وہ یہ تصور کرے کہ اس نعمت کا ملنا میری ذاتی کاوش کا نتیجہ ہے اور اس پر ناز کرنے لگے۔ خود پسندی ایک مذموم باطنی مرض ہے اور فی زمانہ مسلمانوں کی اکثریت اس میں مبتلا نظر آتی ہے۔ اپنے علم و عمل پر ناز کرنا، کثرت عبادت پر اترانا، عزت منصب اور دولت پر نازا ہونا، فنی مہارت پر کسی کی انگشت نمائی برداشت نہ کر سکنا، کسی اور کو خاطر میں ہی نہ لانا بہت عام ہے۔ ایسے حضرات کو چاہیے کہ ان روایات کو غور سے سنیں۔ نمبر 1، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی۔ نمبر 1، لالچ جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2، خواہش جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 3، بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا یعنی خود پسندی۔ نمبر 3، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا، ہر سختی کرنے والا، اترا کر چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ ترجمہ، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں اور کھلے گناہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھو یہ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو بے گناہ اور مقبول بارگاہ بتاتے ہیں، حالانکہ وہ ایسے نہیں ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔